السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 10 کا ہسٹری کا پہلا چیپٹر تاریخی نوسی مغربی روایت یہ پڑھیں گے۔ گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بالترتیب مربوط کر کے اس کی تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ کی تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، یعنی کہ پاسٹ میں، ماضی میں جو کچھ بھی ہو گیا ہے وہ واقعات کو بالترتیب مربوط کر کے، یعنی ترتیب دے کر اس کو ڈیٹ وائز ارینج کر کے اور اس کے تفہیم کے مقصد کے تحت، یعنی اس کا مطالعہ کر کے جو ہے تاریخ کی تحقیق کی جاتی ہے، تاریخ نویسی کی جاتی ہے اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ سائنسی علوم میں حاصل شدہ معلومات کی صداقت کی جانچ کے لیے تجرباتی طریقوں اور راست مشاہدے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے مختلف واقعات سے متعلق تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا اور انہیں بار بار ثابت کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی طریقہ راست مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن نہیں، کیونکہ تاریخ میں واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں، نیز ان واقعات کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی سائنس میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو ٹرمز، جو اصول ہم پڑھتے ہیں، وہ پریکٹیکل بیس ہوتا ہے، ہم ان اصولوں کو پریکٹیکل کر کے بار بار پروف کر سکتے ہیں۔ لیکن ہسٹری میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ تجرباتی طریقہ یا راست مشاہدے سے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری میں جو ہے پاسٹ کی باتیں بتائی جاتی ہے جسے ہم پریکٹیکل کر کے بار بار ثابت نہیں کر سکتے، دہرا نہیں سکتے۔ اب جو تاریخ کی تحقیق ہوتی ہے تو اس میں کچھ علوم کی شاخیں ہیں جو مددگار ہوتی ہے، جیسے اگر کوئی تحریری ماخذ ملا ہے تو اس میں کس زبان یا کس رسم الخط کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ مصنف میں جو لکھا ہے انداز بیاں کیسا ہے اس میں کاغذ کی قسم کیسی ہے، کس طرح اس کو تراشا گیا ہے، اس کی تیاری کا زمانہ کیا ہے، کس بادشاہ کی حکومت کا ہے۔ تو یہ سب جو ہے الگ الگ اس باتوں کو جاننے کے لیے الگ الگ ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ، محافظ خانے یعنی آرکائیوز، شجر نسب کا مطالعہ یعنی کوئی انسان کس خاندان کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، پھر لسانیات ہو گیا جو حرف اور زبان کا علم ہوتا ہے، مکتوبات کا مطالعہ، دستاویزات وغیرہ، اور سکوں کا علم یعنی اس سکے میں جو دھات استعمال کی گئی ہے، اس کا وزن، اس پہ جو چھپا ہوا ہے، ان سب کے حساب سے اس زمانے کی معاشی حالت پتہ کی جاتی ہے۔ اور جو سائنس 2 کے فرسٹ چیپٹر میں 10 اسٹارٹ کے کاربن ڈیٹنگ کر کے جو ٹرم ہے وہ بھی جو ہے تاریخ کی تحقیق میں معاون ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کسی بھی چیز کا زمانہ جو ہے معلوم کیا جاتا ہے۔ تو ٹیکسٹ بک پر جو ہے پیج نمبر 2 پر فرسٹ پیراگراف جو ہے یہ ڈیٹیل میں دیا گیا ہے، ضرور پڑھ لیجئے گا۔ نیکسٹ ایک ویب چارٹ دیا گیا ہے، تاریخ کی تحقیق کا طریقہ۔ دستیاب تاریخی معلومات کے حوالوں کی جانچ کرنا، تاریخی وسائل کی تجزیاتی تحقیق، ممکنہ تصورات پیش کرنا، تاریخی حوالوں سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا، مخصوص تاریخی واقعات سے متعلق حاصل شدہ معلومات کے زمانی و مکانی حوالوں اور تاریخ کے مطالعے کے طریقے کے مختلف تصوراتی خاکوں کی تفہیم کرنا، تاریخی معلومات کی ذخیرہ اندوزی، تاریخی تبدیلیوں کے لیے ان عوامل کے لیے ذمہ دار عوامل کی نشاندہی اور ان کا تقابلی تجزیہ کرنا۔ یعنی جو بھی کچھ آپ کو ماخذ حاصل ہو رہے ہیں، تاریخ کے جو ثبوت حاصل ہو رہے ہیں، ان کے حوالوں کی جانچ کرنا، ان کی تحقیق کرنا، اور پھر ان کے بیسس پہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے تصورات کو پیش کرنا، اور ان کی الگ الگ سوالات سے آپ کے تصور کی ان ماخذوں کی جانچ کرنا، اور اس کے بیس پر تاریخ نویسی کرنا، اس کو زمانی و مکانی ترتیب دے کر تاریخ نویسی کرنا۔ اور اگر آپ کو کوئی ماخذ اس کے بعد حاصل ہوا ہے، کوئی کھدائی کے دوران کوئی چیز دریافت ہوئی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے اس میں تبدیلی کرنا، اور پھر تاریخ کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ لینا۔ تو یہ ایک تاریخ کی پیشکش کا ویب چارٹ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تاریخ نویسی کی روایت، دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے واقعات کو ترتیب دینے کا اسلوب نگارش تاریخ نویسی کہلاتا ہے، اور تاریخ کو تحریری طور پر پیش کرنے والے محقق کو مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں۔ یہ پوائنٹ جو ہے میں اس سے پہلے بھی ہسٹری کے چیپٹر میں 9 کے چیپٹر میں بتا چکی ہوں کہ پاسٹ میں جو کچھ گزرا ہے اس کے ثبوتوں کی جانچ کر کے اور پھر اس کے بیسس پہ تاریخ کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں کچھ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ تاریخ نویسی کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا انسان جو ہے محرک ہوتا ہے۔ اب مورخ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ بھی پاسٹ میں ہوا ہے وہ ہر واقعہ، ہر بات کو جو ہے
بتائے اپنی تاریخ نویسی میں. اور تاریخ پیش کرتے وقت وہ کن باتوں کو چنتا ہے, کن واقعات کو چنتا ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس ٹاپک پہ لکھنا چاہ رہا ہے, وہ پڑھنے والوں تک کیا پہنچانا چاہتا ہے, اور اس ٹاپک کے لیے اس کا نظریہ کیا ہے. اگر وہ منفی نظریہ رکھتا ہے تو پڑھنے والے پر بھی ایک متعصب اثر پڑے گا, لیکن وہ مثبت اثر رکھتا ہے تو پڑھنے والا بھی اس کے زاویہ نگاہ سے سوچے گا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ مورخ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. یعنی منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیشکش کے دوران اختیار کیے گئے نظریاتی زاویہ نگاہ پر مورخ کے طرز تحریر کا تعین ہوتا ہے. نیکسٹ ہے بھی جدید تاریخی ماخذ بننے والی روایات. یہاں پر ایک جو ہے ویب خاکہ دیا گیا ہے کہ جدید تاریخی ماخذ جو بننے والی روایت کیا ہے کہ غاروں کی تصویر, غاروں میں موجود الگ الگ قدیم آباء اجداد کے ذریعے بنائی گئی تصویریں ہیں, ان کے ذریعے یادوں کا تحفظ, قصہ بیان کرنا جو زبانی ماخذ ہو گیا, گیتوں اور پواڑوں کا گانا یہ بھی زبانی ماخذ میں آتا ہے, بزرگوں سے سنی ہوئی آباء اجداد کی بہادری کے قصے, یہ سب جو ہے جدید تاریخی ماخذ بننے والی روایت ہے. اب یہاں پر جو ہے کیا آپ جانتے کہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے اور یہاں پر ایک شکل دی گئی ہے جو کسی قدیم کتبے کی ہے. یہ کتبہ جو ہے فرانس کے لوور عجائب گھر میں فی الحال رکھا گیا ہے. تو پیپر میں آپ کو سوال نمبر 4 میں سے آ سکتے ہیں, تصویر دی جائے گی اور اس تصویر کے متعلق بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو وہ کیا ہے, درج بالا تصویر میں ہاتھوں میں ڈھال اور نیزے سے لیس فوجیوں کی منظم صف اور ان کی قیادت کرنے والا سپہ سالار نظر آ رہا ہے. یعنی اس کتبے میں کیا دکھایا جا رہا ہے, دو لوگوں کے درمیان جو ہے, دو فوج کے درمیان جنگ کا منظر ہے جس میں فوج جو ہے منظم مسلح ہو کر صفوں میں کھڑی ہے اور ان کی قیادت کرتا سپہ سالار نظر آ رہا ہے. اب ایسے جو ہے تحریری طور پہ جنگ کا منظر بیان کر کے میسوپوٹامیہ کی جو سومیر تہذیب ہے اس نے سب سے پہلے تحریری طور پہ واقعہ درج کرنے کی روایت جو شروع کر دی, اور ان کا جو سب سے قدیم کتبہ ہے وہ 4500 برس پرانا ہے. اور یہ جو کتبہ ہے اس میں سومیر کی 2 ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا اندراج کیا جا رہا ہے, اور یہ جو ہے تاریخ کا ایک اہم ماخذ ہے. جیسے فی الوقت جو ہے فرانس کے عالمی شہرت یافتہ عجائب گھر لوور میوزیم میں رکھا گیا ہے. تو ایسا آپ کو یہ پوائنٹس بنا کے وہاں پر لکھنا ہے. 4 مارکس کا سوال آتا ہے اور اس میں ایسے تصاویر والے سوالات پوچھنے کے امکانات بھی رہتے ہیں. نیکسٹ ہے جدید تاریخ نویسی. یہ جو ہے سائڈ ہیڈنگ ہے, یہ بھی پیپر کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی زیادہ تر پوچھی جاتی ہے. جدید تاریخ نویسی کی یہاں پہ طریقے کی 4 جو ہے اہم خصوصیات بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے کہ یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کی پیشکش سے ہوتی ہے. یعنی جدید تاریخ نویسی کا جو آج کی تاریخ نویسی کا جو طریقہ ہے وہ اس کی شروعات جو ہوتی ہے سوالوں کی بیس پر ہوتی ہے. یعنی مختلف قسم کے سوالات پوچھ کر اس کے جوابات کے بیس پہ تاریخ نویسی کی جاتی ہے. یہ سوالات جو ہے انسان مرکوز ہوتے ہیں, یعنی سوالات زمانے ماضی میں مختلف انسانی سماجوں نے جو کچھ بھی سرگرمیاں انجام دی ہے ان سے متعلق ہوتے ہیں, اور ان کا جو تعلق ہے وہ کسی دیومالائی من گھڑت کہانی سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اب چونکہ ایسی کہانیوں سے اس کا تعلق نہیں جوڑا جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے تاریخ لاجیکل ہو جاتی ہے, من گھڑت نہیں رہتی. اور یہ جو سوال ہوتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے, ان کی جواب کی بنیاد جو ہے وہ تاریخی ثبوت, تاریخی ماخذ ہوتے ہیں جو قابل اعتماد ہوتے ہیں. تو ان بنا پر جو ہے تاریخ کی پیشکش منطقی یعنی لاجیکل ہو جاتی ہے. اور اس طرح تاریخ نویسی کر کے ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ بھی تاریخ میں لیا جاتا ہے. یعنی اس کو ڈیٹ وائز ارینج کر کے کیسے کیسے انسان نے پتھر کے زمانے سے آج کے جدید دور میں ترقی کی, ان سب کے بارے میں تاریخ میں جائزہ لیا جاتا ہے. تو یہ 4 پوائنٹ تھے جدید تاریخ نویسی کے, اور اسے بھی یاد کر لیجئے, اچھے سے سمجھ لیجئے کیونکہ اس کے بھی بہت سارے چانسز ہیں پیپر میں آنے کے. اب مانا جاتا ہے کہ درج بالا خصوصیات سے پر, یعنی ان 4 خصوصیات سے پر جدید تاریخ نویسی کی جو روایت ہے وہ قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائی جاتی ہے, اور جو لفظ ہسٹری ہے وہ بھی جو ہے یونانی ہے.
5वीं सदी कबले मसीह में हीरोडोटस नामी मौर्रिक था, यानी तारीखदा था, उसने इसका इस्तेमाल जो है अपनी किताब दी हिस्ट्रीज के उन्वान के लिए किया था। यानी उसने अपनी किताब का नाम दिया था द हिस्ट्रीज, जहाँ से हिस्ट्री ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। अब 1737 में जर्मनी में जो है गॉटिंगन यूनिवर्सिटी कायम की गई और इस यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा जो है तारीख को आज़ादाना दर्जा दिया गया। इससे पहले 18वीं सदी से कबल यूरोप की यूनिवर्सिटी में हर जगह खुदा से मुतालिक मुबाहसे, फ़लसफ़े जैसे मज़ामीन को ही अहमियत दी जाती थी, लेकिन रफ्ते रफ्ते जो है तस्वीर बदलने लगी और 1737 में जब जर्मनी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी कायम हुई तो वहाँ पर जो है हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाने लगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जर्मनी की बाकी यूनिवर्सिटियों में भी तारीख जो है पढ़ाया जाने लगा। अब इल्म तारीख नवेसी के इर्तिका में कई मुफक्किरीन का अहम किरदार रहा है, जिनमें से चंद के बारे में हम आज मालूमात हासिल करेंगे। इसको जो है मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखी हूँ क्योंकि पेपर में जो है ऐसे मतलब मुफक्किर का नाम या उनके नज़रिए के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, तो आप इसे पॉइंट वाइज याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। पहले है रेने डिकॉट, जो एक फ्रांसीसी मुफक्किर थे और इनका क्या ख्याल था कि तारीख नवीसी में इस्तेमाल होने वाले तारीखी वसाइल खुसूसी तौर पर दस्तावेज़ात की तस्दीक ज़रूरी है। यानी आप जब तारीख नवीसी करें, जब आप तारीख लिख रहे हैं तो उसमें जो कुछ भी माखज़, जो कुछ भी सबूत आप इस यूज़ कर रहे हैं और स्पेशली डॉक्यूमेंट्स जो है, तो उन सब की जांच जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए और उसकी तस्दीक होनी चाहिए। और उनकी जो किताब थी डिस्कवर्स ऑन द मेथड, उन्होंने उस पर भी यही नज़रिया बयान किया कि जब तक वाक़े की सच्चाई काबिल एतमाद ना हो उसे हरगिज़ कबूल ना करो। यानी जब तक कोई वाक़े में आपको किसी न किसी तरह का अगर डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करो और जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा उस वाक़े को जो है कबूल मत करो। तो ये रेने डिकॉट के ख्याल थे जो उन्होंने अपनी किताब डिस्कवर्स ऑन द मेथड में बयान किया था और इस किताब के इस उसूल को साइंसी तहकीक के नज़रिए से भी काफ़ी अहम माना जाता है। नेक्स्ट है वॉल्टियर, जिनका असल नाम था फ्रांसोआ मेरे एरोय। इन्होंने ना सिर्फ ठोस हक़ाइक़ और वाक़यात की तरतीब पर तवज्जो दी बल्कि ये ख्याल भी पेश किया कि तारीख मुरत्तिब करते वक्त उस ज़माने की समाजी रिवायात, तिजारत, माशी निज़ाम, ज़राअत वगैरह उमूर पर भी गौर करना चाहिए, जिससे ये बात सामने आई कि तारीख मुरत्तिब करते वक्त इंसान के तमाम पहलू पर गौर करना चाहिए। यानी वॉल्टियर ने क्या कहा कि अगर आप तारीख लिख रहे तो उसको हुकूमत के इर्द गिर्द मत लिखिए, उसमें जो है उस ज़माने की समाजी रिवायत, तिजारत, माशी निज़ाम, ज़राअत और ऐसे उमूर पर भी गौर करना चाहिए, ऐसे पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए, उसके बारे में तारीख में लिखना चाहिए। जिससे क्या बात आई कि तारीख लिखते वक्त एक इंसान के हर पहलू पर, उसकी ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालना चाहिए और इससे जो है एक अलग तरीका तारीख नवीसी में आया और इस वजह से वॉल्टियर को जो है जदीद तारीख नवीसी का बानी भी कहते हैं। और इनकी जो किताब थी, तसनीफ करदा किताब थी इनकी, उसका नाम था कैंडिड, जिसमें उन्होंने इस उसूल को बयान किया। नेक्स्ट है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, जिनका ताल्लुक जो है जर्मनी से था और इनकी जो तहरीर करदा किताब थी उसका नाम था रीज़न इन हिस्ट्री और इसके अलावा जो है इनके जो आर्टिकल्स यानी मज़ामीन थे वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस में शाये किए जाते थे। इनके नज़रिए क्या थे, इनके उसूल क्या थे, उन्होंने जदलियत का तरीका बयान किया जो आप आगे पढ़ेंगे और तारीख को मंतकी तरीके से पेश किया जाए, यानी तारीख को लॉजिकल रखा जाए, सबूतों और गवाहों के बेस पर रखा जाए, ना कि उसे मनगढ़ंत कहानियों से जोड़ा जाए। और तारीख में वाक़यात की तरतीब इर्तिका के मराहिल को ज़ाहिर करती है, यानी इंसान को जो भी डेट वाइज अरेंज करके वो इंसानी तरक्की को ज़ाहिर करती है। अब जदलियत का तरीका क्या है, हेगल के मुताबिक किसी वाक़े का मतलब अखज़ करने के लिए उसकी दर्जाबंदी दो मुखालिफ किस्मों में की जाती है। इसके बगैर इंसानी दिमाग को उस वाक़े का इदराक नहीं होता, मसलन सच, झूठ, अच्छा, बुरा, इस तरीके का जदलियत कहा जाता है। यानी हेगल ने कहा कि अगर कोई वाक़या है वो इंसानी दिमाग तभी समझ सकेगा जब वो उसकी दर्जाबंदी दो मुखालिफ किस्मों में करेगा। यानी इंसानी दिमाग के लिए या तो वो सच होगा या तो झूठ, या तो वो अच्छा होगा या तो बुरा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इंसानी दिमाग जो है उस वाक़े का मतलब समझ ही नहीं सकता और इसी को उन्होंने जदलियत कहा है। इसमें क्या करते हैं, पहले एक उसूल पेश किया जाता है, फिर उसको कता करने वाला उसका मुखालिफ उसूल पेश किया जाता है और इस पे जो है मंतकी बरतन है, लॉजिकल गवाह और सबूतों के बेस पर होता है
اور ان دونوں کے خلاصے پر مشتمل جو اصول ہوتا ہے، جیسے ایک کورٹ میں ایک جج جو فیصلہ سناتا ہے دونوں کی بحث کے بیچ میں، اس طرح سے ایک اصول کی ارتباطی پیشکش کی جاتی ہے. تو یہ تھا جدلیت کا طریقہ جسے جارج ولیم فریڈرک ہیگل نے بیان کیا تھا. 19ویں صدی میں طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برلن یونیورسٹی کے لیوپولڈ وان رانکے کے خیالات کا اثر تھا. انہوں نے جو ہے 19ویں صدی میں جو تاریخ نویسی کا طریقہ تھا ان میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا. ان کا تعلق جرمنی سے تھا اور ان کے جو مضامین تھے وہ دی تھیوری اینڈ دا پریکٹس آف ہسٹری اور دی سیکرٹ آف ورلڈ ہسٹری نامی کتابوں میں شائع ہوئے ہیں. ان کے اصول کیا تھے؟ انہوں نے تاریخ میں خیالی واقعوں پر تنقید کہا کہ ماخذ کے بیس پر آپ تاریخ میں لکھیے، اپنے من گھڑت دیومالائی کہانیاں مت ایڈ کیجیے، اور عالمی تاریخ لکھنے پر زور دیا اور تاریخی تحقیق کے تشخیصی طریقے کے متعلق بتایا، اور کہا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات نہایت اہم ہے اور تمام کاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ اس سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہوتی ہے. یعنی جو بھی ماخذ آپ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی دستاویزات استعمال کر رہے ہیں، ان کی کڑی سے کڑی جانچ کریے کیونکہ ان سے جو حاصل ہوگی معلومات وہ اہم ہوگی اور اصل ہوگی، اور اسی سے ہم تاریخ کی سچائی تک یعنی تاریخ کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ تھے لیوپولڈ وان رانکے کے نظریے. نیکسٹ ہے کارل مارکس، جن کا تعلق جرمنی سے تھا، اور ان کی کتاب داس کیپٹل جس میں انہوں نے طبقاتی کشمکش کو بہت ہی بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہے. یعنی تاریخ میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ تصور، خیالات ان پر نہیں ہوتا ہے بلکہ زندہ انسان جو اس وقت کے انسان تھے ان کے تذکرے پر، ان کی سرگرمیوں پر مبنی تھا. اور ان کا جو طبقاتی کشمکش کا کانسیپٹ ہے یہ بھی پیپر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میسر ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں. سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے. یعنی انسان کا جو آپسی رشتہ ہے، آپسی تعلقات ہے، وہ کس بیس پر ہے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہو رہی ہے. آسانی سے ہو رہی تو ان کے رشتے اچھے ہوں گے، اگر کسی طرح کی تکلیف ہو رہی تو انسانوں کے آپسی تعلقات میں دراڑیں ہوگی، کچھ خلش پیدا ہوگی. اور سماج میں جو یہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے وسائل ہیں یہ یکساں طور پر نہیں میسر ہے. کسی کو بہت زیادہ ملا ہے تو کسی کے پاس بہت زیادہ کمی ہے، کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے. تو اس کے بیس پر جو ہے ذات پات کا نظام شروع ہوا، اس کے بیس پر جو ہے انسانوں میں غیر مساوی تقسیم ہوئی اور طبقاتی کشمکش پیدا ہوئی. اور انسانی تاریخ جو ہے اسی طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے. جن کے پاس بہت سارے ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ اپنے سے نچلے طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں اور انہیں ایک دم گرا ہوا اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں. تو یہی طبقاتی کشمکش کا کانسیپٹ ہے جو کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں بہت ہی باریک بینی سے بیان کیا ہے، اور یہ تاریخ میں ایک اہم نظریے کی حیثیت رکھتا ہے. نیکسٹ ہے اینلیس نظام. 20ویں صدی کی ابتدا میں فرانس میں اینلیس تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا. اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک الگ سمت ملی. اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ جو ہے وہ صرف بادشاہوں کے اطراف نہیں ہے، وہ صرف سیاست، ان کے عظیم رہنما، جنگ اور سفارت پہ نہیں ہے بیس، بلکہ اس دور کے موسم، مقامی لوگ، زراعت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی وغیرہ موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا. یعنی تاریخ اگر آپ لکھ رہے تو ایک عام انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لیجیے، اور اس کی جو ابتدا تھی اور ارتقا کیا جو وہ فرانسیسی مورخوں نے کیا. نیکسٹ ہے نسائی تاریخ نویسی. یعنی تاریخ کو خواتین کے نقطہ نظر سے، خواتین کے نظریے سے تاریخ کیسی تھی اس پر جو ہے اس میں نسائی تاریخ نویسی میں روشنی ڈالی جاتی ہے. سیما دا بوا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت یعنی تانیسیت جو بھی کہتے ہیں یعنی خواتین کا بنیادی کردار ثابت کیا. اور نسائی تاریخ نویسی میں پھر تاریخی نویس کے شعبوں میں خواتین کی شمولیت پر غور کیا گیا، اور اس کے بعد خواتین کی زندگی سے جڑی ملازمت، روزگار ہے، ٹریڈ یونین اور جو ادارے خواتین کے لیے مددگار ہوتے ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں ویسے ادارے، اور خواتین کی خاندانی زندگی جیسے الگ الگ پہلوؤں پر جو ہے غور کیا جانے لگا اور تحقیق شروع کی. اور 1990 کے بعد خواتین کو
ایک الگ سماجی طبقہ تسلیم کیا گیا اور پھر ان کی تاریخ نویسی پر زور دیا گیا. تو نسائی تاریخ نویسی اسے کہتے ہیں اور اس کو پیپر میں تانیثیت کا بھی نام دیا جاتا ہے. جیسے غلط جوڑیوں میں آئے گا آپ کو سیما دا بوا اور اس کے آگے تانیثیت یا نسائی تاریخ نویسی لکھی رہے گی. تو تانیثیت اور نسائی تاریخ نویسی جو دونوں ہیں وہ ایک ہی کانسیپٹ ہے اور سیما دا بوا نامی دانشور نے اسے پروف کیا تھا. اب مائیکل فوکو جن کا تعلق جو ہے فرانس سے تھا اور ان کی کتاب تھی آرکیولوجی آف نالج. انہوں نے جو نظریہ بتایا اس کو علم کا آثار قدیمہ کا نام دیا گیا, جس میں انہوں نے کیا کہا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے. آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں بلکہ ماضی کے تغیرات یعنی پاسٹ میں جو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی تاریخ میں کی جاتی ہے. اور اس مائیکل فوکو سے پہلے جو محرک گزرے ہیں انہوں نے جو ٹاپکس کو نظر انداز کیے جیسے نفسیاتی مرض ہے, علم طب یعنی میڈیکل سٹڈیز, علم ادویہ یعنی دواؤں کا علم اور قید خانوں کا نظام, ایسے موضوعات پر بھی مائیکل فوکو نے تاریخی نظریے سے غور و خوض کیا اور اپنی کتاب آرکیولوجی آف نالج میں لکھا ہے اس کے بارے میں. تو جدید تاریخ نویسی کی وسعت میں اسی طرح اضافہ ہوتا گیا اور اس کے بعد ادب, فن تعمیر, مجسمہ سازی, ڈرائنگ, موسیقی, رقص, ڈرامہ, فلم سازی, ٹی وی جیسے الگ الگ موضوعات, الگ الگ شعبوں کی آزادانہ تاریخ لکھی جانے لگی جو 10th اسٹینڈرڈ کا پورشن ہے جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے. ہر شعبے کی اپنی ایک آزاد تاریخ. تو تھینک یو فار واچنگ, ہوپ یو لائک اٹ. امید ہے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے.